آج میں بہت خوش تھی کیونکہ میری بڑی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ میری اکلوتی بیٹی جس کی عمر 18 سال تھی، اس نے قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ میں پچھلے 20 سال سے مدرسے میں پڑھا رہی تھی۔ میرے شوہر بھی میرے ساتھ تھے۔ ہم دونوں مل کر ایک مدرسہ چلا رہے تھے جس میں اب تک بہت ساری بچیاں قرآن پاک حفظ کر چکی تھی، لیکن جتنی خوشی آج مجھے بیٹی کے قرآن پاک حفظ کرنے پر ہوئی تھی، اس سے پہلے ایسی خوشی میں نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ بیٹی کے حافظ قرآن بننے کی خوشی میں نے مدرسے میں ایک قرآن خوانی کی محفل کا انتظام کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس خوشی کو بہت اچھی طرح سے مناؤں گی۔ ایک ہی تو ہماری بیٹی تھی، ہم اس کے لیے جتنی بھی خوشیاں منا لیتے وہ کم تھی۔ لیکن میرے شوہر حافظ سلیم صاحب نے میرے سامنے ایک عجیب سی شرط رکھ دی، جسے سننے کے بعد تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ حافظ سلیم نے مجھ سے کہا کہ بیٹی کی امین پر وہ کسی انسان سے نہیں بلکہ شہنشاہ جنات سے دعا کروائیں گے، کیونکہ یہ سب کچھ شہنشاہ جنات کی وجہ سے ہی ممکن ہوا ہے۔ اپنے شوہر کی یہ شرط اور فرمائش سن کر میں حیرت زدہ رہ گئی، کیونکہ آج سے پہلے انہوں نے میرے سامنے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ میں حیرت سے منہ کھولے ان کی طرف دیکھنے لگی، پھر حیران ہوتے ہوئے پوچھا کہ شہنشاہ جنات کا انسانوں سے کیا کام ہے، اور ہم انسان ہیں، ہمیں جنات سے دور رہنا چاہیے۔ میری یہ بات سن کر میرے شوہر نے انتہائی غصیلی نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور کرخت لہجے سے کہا، تمہیں جس بات کا علم نہیں اس کے بارے میں بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب میں نے کہہ دیا تو پھر اس پر اعتراض کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ میرا فیصلہ اٹل ہے۔ ہماری بیٹی کی امین کی محفل میں دعا کرنے کے لیے شہنشاہ جنات تشریف لائیں گے۔ نہ جانے سلیم کو کیا ہو گیا تھا، وہ ایسے تو ہرگز نہیں تھے۔ ہم دونوں نے ہمیشہ ایک دوسرے سے محبت اور امن کے ساتھ ہی وقت گزارا تھا، لیکن اب تو سلیم کا رویہ کچھ بدلنے لگا تھا۔ اس وقت میں نے خاموش ہونا ہی مناسب سمجھا، کیونکہ آج زویا بہت خوش تھی۔ وہ ہمیشہ سے پڑھائی میں بہت اچھی تھی، اسے پڑھنے کا بھی بہت شوق تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے بہت محنت کی تھی، اور آج اسے اپنی محنت کا پھل مل گیا تھا۔ اس لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ ہم دونوں میاں بیوی کے درمیان کوئی ایسی بحث ہو جائے جس سے زویا پریشان ہو جائے۔ لیکن سلیم صاحب کی شرط میرے لیے بہت حیران کن تھی۔ ایسا تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں مدرسے کے کاموں میں مصروف رہی۔ میرے ساتھ میری کولیگز بھی موجود تھی جو مجھے بار بار زویا کے قرآن پاک حفظ کرنے پر مبارکباد دے رہی تھی۔ میری انتہائی قریبی دوست اور کولیگ ماریا نے مجھے خاموش دیکھا تو موقع ملتے ہی فکرمندانہ لہجے سے پوچھا، کیا ہو گیا ہے؟ تم کیوں پریشان ہو؟ آج کے دن تو تمہیں خوش ہونا چاہیے، لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ تم کچھ سوچ رہی ہو، فکر مند لگ رہی ہو۔ کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ۔ ماریا کے پوچھنے پر میں چونک گئی اور زبردستی مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، نہیں، ایسی کوئی وجہ نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک اور مطمئن ہوں۔ بس یہ سوچ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی سعادت سے نوازا ہے کہ میری بیٹی نے قرآن حفظ کر لیا ہے۔ ایسی باتوں سے تو میں نے ماریا کو مطمئن کر دیا، لیکن میرا دل ابھی بھی پریشان تھا۔ اس لیے ماریا اور باقی سب اساتذہ کو ٹھیک طرح سے فرائض سر انجام دینے کا کہہ کر میں اپنے رہائشی حصے کی طرف آ گئی۔ مدرسے کے 2 حصے تھے۔ ایک حصے میں تو درس و تدریس کا کام ہوتا، اور اسی کی اوپر والی عمارت میں بچیوں کا ہاسٹل تھا، جس کے انتظامات کے لیے میں نے کل وقتی 2 خواتین کو رکھا ہوا تھا۔ طاہرہ اور ماریا ہی میرے ساتھ مل کر مدرسے کے تمام معاملات کو دیکھتی، اور بیرونی معاملات تو میں نے حافظ سلیم کے ہی ذمہ لگائے ہوئے تھے۔ میں اپنے کمرے میں آئی تو یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی کہ سلیم صاحب بھی کمرے میں پہلے سے ہی موجود تھے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے کسی قسم کا کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا اور خاموش رہے۔ شاید ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ میں نے ان کی کسی بات سے اختلاف کیا تھا، اس لیے ان سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے خود کو کچن میں مصروف کر لیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ آج کی خوشی کا دن ہم دونوں میاں بیوی کے درمیان کسی قسم کی کوئی لڑائی ہو جائے۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد میں نے معمول کے مطابق نماز ادا کی اور وظائف کرنے کے بعد سونے کے لیے لیٹ گئی۔ سلیم صاحب ابھی تک مسجد سے واپس نہیں آئے تھے۔ حسب معمول میں ان کی واپسی کا انتظار بھی نہیں کر رہی تھی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے ان کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ بھی گھر واپس آ چکے تھے
ان کے آنے کے بعد میں بالکل مطمئن ہو گئی تھی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کب گہری نیند میں کھو گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے کروٹ لی اور دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ سلیم صاحب اپنے بستر پر موجود نہیں تھے۔ ان کی غیر موجودگی پر مجھے حیرت ہوئی۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس وقت نہ جانے وہ کہاں چلے گئے تھے۔ میں نے فکر مندی سے سوچا، کیونکہ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ رات کو گھر سے باہر رکے ہوں، کیونکہ وہ ہمیشہ شام کو ہی گھر واپس آ جاتے ہیں۔ مجھے ان کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ بستر سے نیچے اتری، ادھر ادھر انہیں تلاش کرنے لگی۔ ٹوائلٹ میں بھی انہیں دیکھ لیا تھا، لیکن وہ موجود نہیں تھے۔ میں کمروں سے باہر نکل آئی اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ گھر کے پچھلے حصے میں ایک درخت کے نیچے زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر حیرت کے مارے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ رات کے اس پہر وہ درخت کے نیچے کیا کر رہے تھے؟ یہ تو مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا، کیونکہ ان کی پیٹھ میری طرف تھی۔ کتنی دیر تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ میں انہیں اس حالت میں دیکھ کر ذہنی طور پر بہت الجھ گئی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر کمرے میں واپس آ گئی، کیونکہ مجھے چکر آ رہے تھے اور آنکھوں کے آگے اندھیرا محسوس ہو رہا تھا۔ کمرے میں رکھے ہوئے جگ سے میں نے پانی لیا اور بستر پر بیٹھ کر پینے لگی۔ پانی پینے کے بعد بھی مجھے اپنا سر گھومتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں جس حالت میں سلیم صاحب کو دیکھ کر آ رہی تھی، نہ جانے کیوں مجھے دیکھ کر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے تو یہی سنا تھا کہ رات کے پچھلے پہر درختوں کے نیچے بیٹھ کر لوگ مختلف قسم کے جادوئی عمل کرتے ہیں، جن کا تعلق کالے جادو سے ہوتا ہے۔ قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ سلیم صاحب کمرے میں واپس آ رہے۔ کروٹ بدل کر میں لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر لی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ انہیں اس بات کا علم ہو کہ میں نے انہیں دیکھ لیا ہے۔ جب تک میں ان کے بارے میں پوری معلومات حاصل نہ کر لیتی، میں ان سے کوئی بات نہیں کر سکتی تھی۔ وہ تو سو گئے، لیکن مجھے پوری رات نیند نہیں آئی تھی۔ ہماری شادی کو 20 سال ہو چکے تھے۔ میں نے کبھی بھی سلیم صاحب میں کوئی ایسی بات نہیں دیکھی تھی جو خلاف مذہب ہو۔ وہ بہت دیندار اور نیک انسان تھے، لیکن آج میرا دل بری طرح سے ٹوٹا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ اتنے برسوں سے دھوکے میں زندگی گزار رہی تھی۔ میں نے سچ جاننے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ میں اپنا منہ بند رکھوں، خفیہ طور پر جاننے کی کوشش کروں۔ صبح سویرے مدرسے کی سرگرمیاں شروع ہو جاتی تھی، اس لیے ہم سب صبح جلدی اٹھنے کے عادی تھے۔ دوپہر تک میں بچوں کو پڑھانے میں مصروف رہی۔ جب کچھ فرصت ملی تو ماریا میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور آج بھی مجھ سے یہی پوچھ رہی تھی کہ مجھے کیا پریشانی ہے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، بس میرے سر میں درد ہے۔ میں اسے تسلی دینا چاہتی تھی۔ مجھے ابھی خود بھی سلیم صاحب کی حقیقت کے بارے میں نہیں پتا تھا، اس لیے میں کسی سے کوئی بات نہیں کر سکتی تھی۔ زویا تو پورے مدرسے میں چہکتی ہوئی پھر رہی تھی، بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ میں کل رات پھر سے بہت بے چین رہی تھی۔ میرا خیال تھا کہ آج کی رات بستر پر سوتے ہی مجھے نیند آ جائے گی، لیکن مجھے نیند بالکل بھی نہیں آ رہی تھی۔ آنکھیں بند کیے نہ جانے کتنی دیر میں سونے کی کوشش کرتی رہی، جبکہ سلیم صاحب تو گہری نیند سو رہے تھے۔ اچانک مجھے ایسے محسوس ہوا کہ سلیم صاحب بستر سے اٹھے۔ آج دن تک تو وہ بالکل نارمل ہو گئے تھے، بالکل پہلے کی طرح باتیں کرتے رہے، لیکن اب میں اس وقت تک نارمل نہیں ہو سکتی تھی جب تک میں یہ جان نہ لوں کہ میرا شوہر آدھی رات کو درخت کے نیچے بیٹھ کر کون سا عمل کر رہا تھا۔ ان کے قدموں کی آواز سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کمرے سے باہر جا رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد میں اٹھ کر بیٹھ گئی، ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ کمرے میں موجود نہیں تھے۔ میں بھی خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ آج میں دوسرے کمروں میں جھانک کر نہیں دیکھ رہی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ کہاں پر ہوں گے۔ میں برآمدے میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت مجھے حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب مجھے ایسے محسوس ہوا کہ سلیم صاحب کسی سے باتیں کر رہے ہیں، لیکن وہ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ مجھے تو کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کچھ دیر تو میں کھڑی رہی اور سب دیکھتی رہی، لیکن کچھ سمجھ نہیں آیا۔ خاموشی سے واپس پلٹ آئی۔ میں نے زویا کے کمرے کا دروازہ دیکھا تو کھلا ہوا تھا۔ کھلا دروازہ دیکھ کر میں حیران ہوئی، تیزی سے چلتی ہوئی دروازے تک آئی۔ کمرے سے کھسر پھسر کی آواز سنائی دینے لگی
مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میرے قدموں کی آواز سن کر کوئی جلدی سے بستر پر لیٹا ہے۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ زویا اس وقت تک جاگ رہی ہے۔ میرے آنے پر وہ جلدی سے سوتی بن گئی۔ کمرے کی لائٹ بند تھی، لیکن برآمدے میں روشن ہوئے بلب کی وجہ سے کمرے میں زیادہ اندھیرا نہیں تھا۔ سب کچھ واضح دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ زویا تو سو رہی ہے۔ میں کمرے میں واپس آ گئی۔ اب اپنے شوہر سلیم صاحب کے ساتھ میں زویا کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ رات کے اس وقت کیوں جاگ رہی تھی؟ اور پھر مجھے دیکھ کر سونے کا بہانہ کیوں کیا؟ کیونکہ مجھے رات کی خاموشی میں آوازیں سنائی دی تھی۔ اگر بالکل کوئی بھی آواز نہ سنائی دیتی تو میں یہ سوچتی کہ زویا کے کمرے کا دروازہ غلطی سے کھلا رہ گیا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ میں اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی اور سوچنے لگی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد سلیم صاحب بھی واپس آ گئے اور بستر پر لیٹتے ہی ان کے خراٹے لینے کی آواز سنائی دینے لگی۔ میں بھی سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن میری تو نیند ہی اڑ چکی تھی۔ اگلے روز ناشتہ کرتے ہوئے میں نے زویا سے باتوں میں جاننے کی کوشش کی کہ وہ رات کو کس وقت سوئی تھی۔ وہ مطمئن انداز سے میرے سوالوں کے جواب دیتی رہی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ رات کو اپنے وقت پر جلدی سو گئی تھی۔ مجھے اس کے جواب پر یقین نہیں آیا تھا، لیکن اس وقت میں نے خاموشی اختیار کر لی، کیونکہ میں حقیقت جاننا چاہتی تھی۔ میری صحت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے میں مدرسے سے گھر واپس آ گئی۔ ابھی صرف دن کے 12 ہی بجے تھے۔ زویا بھی اس وقت مدرسے میں تھی اور سلیم صاحب بھی اس وقت مدرسے میں ہی موجود تھے۔ اس وقت میں گھر پر اکیلی تھی۔ بہترین موقع تھا کہ زویا کے کمرے کا اچھی طرح سے جائزہ لے سکوں۔ گھر آ کر آرام کرنے کے بجائے میں نے زویا کے بیڈ روم کا رخ کیا۔ اس کے کمرے میں داخل ہوتے مجھے عجیب سی سرد سی لہر محسوس ہوئی۔ سردی کو محسوس کرتے ہوئے میری ٹانگیں کپ کپانے لگی تھی۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولنے کے بعد اس کی کھڑکیاں بھی کھول لی۔ کمرے میں داخل ہوتے مجھے ایک عجیب سی خوشبو محسوس ہوئی۔ ایسی خوشبو مجھے آج سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ میں نے اس کی الماری میں دیکھا، لیکن کوئی خوشبو نہیں رکھی ہوئی تھی۔ اس کے بیڈ کے قریب رکھا ہوا دراز کھول کر دیکھا تو مجھے کچھ حیرت ہوئی۔ اس میں بہت ہی خوبصورت اور تازہ پھول رکھے ہوئے تھے۔ ان پھولوں کو دیکھ کر اور چھو کر مجھے کچھ ایسا محسوس ہوا کہ یہ پھول جیسے آج ہی کسی نے اس دراز میں رکھے ہوں، کیونکہ بہت ہی تر و تازہ اور خوشبودار تھے۔ شاید یہ ان پھولوں کی خوشبو تھی جو کمرے میں آ رہی تھی۔ میں نے سوچا، کمرے کی اچھی طرح سے تلاشی لینے کے بعد بھی مجھے کچھ نہیں ملا۔ میں کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ زویا کے پاس یہ پھول کہاں سے آئے۔ اس نے مجھ سے اس پھولوں کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ میں آنکھیں بند کیے سونے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ پچھلی چند راتوں سے میں بالکل بھی نہیں سو سکی۔ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے اب میری پوری صحت خراب ہو گئی، لیکن مجھے بہت سے خیالات آ رہے تھے جن کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں آنکھیں بند کیے خود کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی جب سلیم صاحب کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ دروازہ کھول کر میرے کمرے میں داخل ہوئے اور پریشان لہجے سے پوچھا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ تم آج جلدی گھر آ گئی ہو۔ تمہاری صحت ٹھیک نہیں ہے۔ اگر تمہیں کوئی تکلیف تھی تو مجھے بتا دیتی، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا۔ ایسے گھر کیوں آ گئی ہو؟ سلیم صاحب بہت فکر مند ہو رہے تھے۔ میں نے جلدی سے جواب دیا، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ خود کو بہت تھکا ہوا محسوس کر رہی تھی، اس لیے گھر آ گئی۔ میں نے تسلی دیتے ہوئے کہا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میری وجہ سے پریشان ہو۔ وہ بالکل میرے سامنے آ کھڑے ہوئے اور پیار بھرے لہجے سے ڈانٹتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم بہت زیادہ کام کرتی ہو، اپنے آرام کا خیال نہیں رکھتی، لیکن تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اپنے آرام کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اب وہ مجھے سمجھا رہے تھے۔ ان کی بات سن کر میں نے مسکرانے پر اکتفا کیا اور کہا کچھ بھی نہیں۔ کچھ دیر میرے پاس بیٹھے رہے اور پھر واپس چلے گئے۔ اس وقت میں بھی مدرسے میں موجود نہیں تھی، اسی لیے ان کی موجودگی بہت ضروری تھی۔ میں لڑکیوں کا ایک مدرسہ چلا رہی تھی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ میں اپنے شوہر کی مدد کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن مجھے سلیم صاحب پر جتنا اعتماد تھا وہ اب ختم ہوتا دکھائی دے رہا تھا، کیونکہ میں تو انہیں ہمیشہ بہت نیک اور سچا مسلمان سمجھتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں غلطی پر تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میں بہت زیادہ ڈسٹرب تھی اور ٹینشن کی وجہ سے میری صحت خراب ہو رہی تھی۔ شام ہونے تک میں نے خود پر قابو پا لیا تھا
اور اب خود کو بہتر محسوس کر رہی تھی۔ سلیم صاحب اور زویا نے مجھے بہتر حالت میں دیکھا تو دونوں بہت خوش ہوئے۔ وہ دونوں ہی میری بیماری پر بہت پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ میں دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ اللہ پاک میرے گھر کو ہمیشہ نظر بد سے بچا کر رکھنا، ہم اسی طرح خوش رہیں۔ سلیم صاحب تو بستر پر لیٹتے ہی سو گئے، لیکن مجھے آج بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ بار بار زویا اور سلیم صاحب کی طرف ہی میرا ذہن جا رہا تھا۔ ان دونوں باپ بیٹی کا پراسرار رویہ مجھے بے چین کر رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ جلد سے جلد حقیقت کا پتہ چلا سکوں۔ رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی، لیکن نیند مجھ سے ایسے روٹھ گئی جیسے دوبارہ کبھی نہیں آئے گی۔ میں خود کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس میں مسلسل ناکام ہو رہی تھی۔ پھر آدھی رات کا وقت ہوتے ہی سلیم صاحب اٹھ کر بیٹھ گئے۔ میں نے جلدی سے آنکھیں بند کر لی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ انہیں اس بات کا علم ہو کہ میں جا رہی ہوں۔ کچھ دیر وہ بستر پر ہی بیٹھے رہے، پھر ان کے قدموں کی آواز سنائی دی، جس سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کمرے سے باہر جا رہے۔ میں کچھ دیر آنکھیں بند کیے لیٹی رہی اور پھر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ بستر سے نیچے اتری اور خاموشی سے باہر صحن میں آ گئی۔ آج بھی سلیم صاحب درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی کمر میری طرف تھی، جس سے انہیں اس بات کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ میں انہیں دیکھ چکی ہوں۔ محتاط انداز سے قدم اٹھاتے میں ان کے کچھ قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اب تک میری آمد سے بے خبر تھے۔ میرے کانوں میں ان کی آواز پڑی۔ وہ اس وقت کسی سے باتیں کر رہے تھے۔ جی میں تو آپ کا غلام ہوں، جیسا آپ حکم کریں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آج سے پہلے کبھی میں نے آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی کی ہے؟ نہیں نا، تو پھر میں اب کیسے آپ کی کوئی بات ماننے سے انکار کر سکتا ہوں؟ بس کچھ وقت دے دیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں حیرت سے آنکھیں کھولے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، یہاں تک کہ مجھے اپنے شوہر کی ذہنی حالت پر بھی شک ہونے لگا۔ رات کے اس پہر درخت کے نیچے بیٹھ کر وہ اکیلے ہی باتیں کر رہے تھے۔ نہ جانے کب سے وہ اس ذہنی بیماری میں مبتلا ہوئے تھے کہ اکیلے ہی باتیں کرنے کی عادت پڑ چکی تھی۔ مجھے دکھ ہوا اور افسوس ہوا۔ جلدی سے آگے بڑھی اور انتہائی سنجیدگی اور دکھ بھرے لہجے سے پوچھا، رات کے اس وقت آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ میری آواز سن کر وہ چونک گئے، جلدی سے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ میری طرف دیکھتے ہوئے سلیم صاحب نے انتہائی حیرت سے پوچھا۔ ان کی بات کا جواب دینے کی بجائے میں نے بے صبری سے پوچھا، آپ اس وقت کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ اگر آپ نے باتیں ہی کرنی تھی تو کمرے میں ہی رہتے اور مجھ سے باتیں کرتے۔ یہاں درخت کے نیچے بیٹھ کر کیا ملتا ہے آپ کو؟ میرا سوال سن کر انہوں نے اپنا سر پیٹ لیا اور انتہائی افسوس بھرے لہجے سے کہا، تمہیں کمرے سے باہر نہیں آنا چاہیے تھا، تمہاری وجہ سے میرے لیے کوئی مسئلہ بھی بن سکتا تھا۔ ان کی بات سن کر میں حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے تو ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ رات کو کمرے سے باہر آتے ہیں اور مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ حیرت کا اظہار کرتے ہوئے میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، اب یہاں پر کھڑے ہو کر تو رات نہیں گزارنی، واپس کمرے میں چلو۔ بیزار لہجے سے کہتے وہ کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ مجھے ان کے رویے پر بہت حیرت ہو رہی تھی۔ کمرے میں آ کر وہ جلدی سے بستر پر لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر لی۔ میں بھی کچھ دیر خاموشی سے بیٹھی رہی اور پھر انتہائی دھیمے لہجے سے پوچھا، آپ رات کے اس وقت درخت کے نیچے بیٹھ کر کس سے باتیں کر رہے تھے؟ اس وقت کون آپ سے باتیں کرنے کے لیے آتا ہے؟ اپنا چہرہ کمبل سے باہر نکالتے ہوئے سلیم صاحب نے انتہائی غصے سے جواب دیا، تمہیں کچھ بتانے کا فائدہ نہیں، کیونکہ تم نے تو میری بات نہیں ماننی۔ میں نے تو پہلے بھی تمہیں کہا تھا، جس پر تم نے انکار کر دیا۔ اب تم سے دوبارہ بات کرنے کا کیا فائدہ؟ ان کا جواب سن کر میں حیران رہ گئی اور جلدی سے پوچھا، ایسی کون سی بات کی تھی آپ نے جس سے میں نے منع کیا تھا؟ اب آپ خود ہی بتا دیں، کیونکہ مجھے یاد نہیں ہے۔ سلیم صاحب جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئے اور میری طرف دیکھتے ہوئے انتہائی سنجیدگی سے کہا، میں نے تم سے کہا تھا کہ ہماری بیٹی کی قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد جب امین کا انتظام کیا جائے گا، اس کی دعا کرنے کے لیے شہنشاہ جنات خود تشریف لائیں گے، لیکن تم نے مجھے منع کر دیا۔ میری بات سن کر بھی ہنسی میں اڑا دی، کیونکہ تم نے یہ سمجھا تھا کہ میں مذاق کر رہا ہوں یا ویسے ہی تمہارے ساتھ کوئی شرارت کر رہا ہوں۔ اس روز کے بعد میں آپ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں یا کوئی مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ میرے لیے یہ بات بہت حیرت انگیز تھی کہ انسان کی کسی محفل میں کوئی دوسری مخلوق آ سکتی ہے۔ آپ نے مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔
سلیم صاحب اٹھ کر بیٹھ گئے اور میری طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ اس مدرسے کی جگہ پر جنات آباد تھے؟ یہ زمین خریدنے کے لیے میں نے بہت کوشش کی تھی، کیونکہ یہ جنات جو یہاں پر آباد تھے وہ کسی کو بھی یہ زمین خریدنے نہیں دیتے تھے۔ اس زمین کے پرانے مالک نے بہت کم قیمت پر اسے بیچنے کا فیصلہ کیا تھا، اور تم جانتی ہو کہ میرے حالات ایسے نہیں تھے کہ میں اس زمین کو جلد سے جلد خرید سکتا، لیکن کم قیمت ہونے کی وجہ سے میں خریدنا چاہتا تھا۔ اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ جب میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس زمین کو خرید کر یہاں بچیوں کے لیے مدرسہ بنایا جائے گا، تو اس کے بعد کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا۔ انتہائی مناسب قیمت پر زمین میں نے خرید لی۔ جب اس پر تعمیر کا کام شروع کیا تو رات کو یہاں کام رک جاتا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ آدھی رات کے وقت 2 آدمی آئے، انہوں نے مجھے جگایا۔ اجنبی آدمیوں کو دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ پہلے میں انہیں چور سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ چوری کی نیت سے آئے، لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ وہ مجھے کہیں لے کر جانا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر تو میں اور بھی حیران ہوا، لیکن میں اکیلا تھا، انکار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے ان کے ساتھ چل پڑا۔ مدرسے کے کونے پر پہنچ کر وہ رک گئے، اور پھر جو کچھ میں نے دیکھا وہ حیرت انگیز تھا۔ وہاں ایک خوبصورت تخت رکھا تھا جس پر ایک عجیب و غریب شکل کا آدمی بیٹھا تھا۔ اس آدمی کی شکل اتنی عجیب تھی کہ اسے دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گیا۔ تب تخت پر بیٹھے ہوئے اس شخص نے مجھے بتایا کہ وہ جنات کا بادشاہ ہے، اور جہاں پر مدرسہ بن رہا ہے وہ یہاں آباد ہے، اپنے قبیلے کے ساتھ اور خاندان کے ساتھ۔ میں یہ جگہ چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا، کیونکہ ہم برسوں سے یہیں آباد ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر میں پریشان ہو گیا۔ میں نے انتہائی بے بسی سے کہا کہ میرے پاس جتنا بھی سرمایہ تھا وہ سارا میں نے خرچ کر دیا ہے، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر شہنشاہ جنات نے مجھ سے کہا کہ تم یہاں مدرسہ بنا سکتے ہو، لیکن یہاں پر رات کے وقت ہمارے بچے تعلیم حاصل کیا کریں گے، اس لیے رات کو مدرسے کے اس حصے میں کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ ان کی بات مان لی جائے۔ اس کے بعد کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا، لیکن میری شہنشاہ جنات کے ساتھ ملاقات ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ ہر مشکل میں میری مدد کرتے ہیں۔ تم جانتی ہو نا کہ شادی کے بعد کئی بار حالات ایسے ہوئے کہ ہمیں محسوس ہوا کہ مدرسے کو چلا نہیں سکتے، بند کرنا پڑے گا، لیکن پھر کوئی ایسا سبب بن جاتا کہ ہمیں مدرسہ بند کرنے کا خیال دل سے نکالنا پڑتا۔ سلیم صاحب تفصیل سے مجھے بتا رہے تھے۔ میں حیرت سے منہ کھولے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جنات کی زندگی ایسی بھی ہو سکتی ہے۔ سلیم صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے سنجیدگی سے کہا، آج سے پہلے آپ نے مجھے ایسا کچھ نہیں بتایا۔ اگر آپ بتا دیتے تو کبھی بھی آپ کی کسی بات سے اختلاف نہ کرتی۔ رات گئے کو آپ کو درخت کے نیچے بیٹھا دیکھ کر میرے ذہن میں بہت سارے خیالات آ رہے تھے۔ میں پریشان ہو گئی تھی۔ میں یہی سوچتی تھی کہ آپ کسی غلط راستے پر تو نہیں چل پڑے۔ میری بات پر وہ ہنسے اور ہنستے ہوئے کہا، اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ اچھا مسلمان ہوں۔ اس سے زیادہ اچھا مسلمان بننے کی کوشش کرتا ہوں، اور درخت کے نیچے شہنشاہ جنات سے ملاقات ہوتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ سلیم صاحب نے جواب دیا۔ شکر کے احساس سے میں نے آنکھیں بند کر لی اور دل ہی دل میں خود کو برا بھلا کہنے لگی کہ اتنے دن سے میں نے خود کو اذیت میں رکھا ہوا تھا، مگر اس سے پہلے میں شوہر سے بات کر لی تھی تو اتنے دن اذیت میں نہ گزرتے۔ میں نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ جیسا کرنا چاہتے، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ ہماری بیٹی کی خوشی میں شہنشاہ جنات شامل ہونا چاہتے تو یہ خوشی کی بات ہے۔ سلیم صاحب نے مسکرا کر میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے تم سے یہی امید تھی کہ میری بات کو سمجھو گی۔ ایک بات اپنے ذہن میں اچھے سے بٹھا لو کہ جب بھی کسی انسان کا جنات کے ساتھ تعلق بنتا ہے تو اس میں سب سے اہم اور ضروری بات راز رکھنا ہوتا ہے۔ ایسی باتیں سب کے سامنے بیان نہیں کی جاتی اور کسی کو اپنے ان معاملات میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے تم سے یہی چاہتا ہوں کہ تم نے ہمیشہ راز کو راز ہی رہنے دینا ہے، ورنہ جنات انسانوں سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ سلیم صاحب مجھے سمجھا رہے تھے، جس پر میں نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ انہیں تسلی دی کہ جیسا وہ چاہتے بالکل ویسا ہوگا۔ اب میں مطمئن ہو گئی تھی۔ سب کچھ معمول کے مطابق تھا، لیکن زویا کا رویہ بدلا ہوا تھا۔ سارا وقت مدرسے سے واپس آ کر تنہا گزارتی۔ مجھے اس کی تبدیلی کھٹک رہی تھی۔ ہر وقت کمرے میں رہتی، میرے کہنے پر کمرے سے باہر جاتی، لیکن پھر اپنے کمرے میں واپس جانے کی جلدی ہوتی۔ اس کے رویے میں تبدیلیاں مجھے پریشان کر رہی تھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرنا چاہیے۔ مدرسے میں ہم نے اپنی بیٹی کی امین کی محفل منعقد کروانے کے انتظامات شروع کر دیے، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ یہ محفل بہت اچھی ہونی چاہیے۔
اب تو مجھے اندازہ بھی تھا کہ یہ محفل کوئی عام محفل نہیں بلکہ خاص بن چکی ہے، کیونکہ اس میں شہنشاہ جنات بھی تشریف لا رہے ہیں۔ جمعے کے مبارک دن مدرسے میں موجود بچیوں کے والدین بھی امین کی محفل میں شریک ہونے کے لیے آ رہے تھے۔ مردوں اور عورتوں کے الگ انتظامات کیے گئے۔ قرآن خوانی کے بعد شہنشاہ جنات تشریف لائے اور دعا مانگنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ عورتوں کو بھی شہنشاہ جنات کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ نہ جانے ان کی آواز میں ایسی کیا کشش تھی کہ ہر کوئی ان کی طرف مکمل متوجہ تھا۔ لیکن جب میں نے زویا کو دیکھا تو بہت حیران ہو گئی۔ مردوں اور عورتوں کے الگ الگ انتظام ہونے کی وجہ سے ہمیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ مردوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے، لیکن مجھے زویا کی حرکت نے بہت پریشان کیا۔ وہ سب کی نظروں سے چھپ کر مردوں والی سائڈ پر دیکھ رہی تھی اور اپنی حرکت پر شرمندہ ہونے کی بجائے خوش دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے اس پر غصہ آ رہا تھا، لیکن وقت ایسا نہیں تھا کہ اسے ڈانٹ سکتی، کیونکہ مہمانوں کی کافی تعداد مدرسے میں تھی۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے میں زویا کے قریب کھڑی ہوئی اور جھانک کر دیکھنے لگی کہ وہ کیا دیکھ کر خوش ہو رہی ہے۔ عورتوں کے لیے ایک بہت بڑے ہال میں انتظام کیا گیا تھا، جبکہ مردوں کے لیے مدرسے کے کھلے صحن میں انتظام کیا گیا۔ پردے کا خیال رکھتے ہوئے کمروں کے سامنے ٹینٹ لگائے، اور ایک ٹینٹ کے پھٹے ہوئے حصے سے ہی زویا جھانک کر دیکھ رہی تھی۔ میں نے جھانک کر دیکھا تو یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی کہ سامنے اسٹیج پر شہنشاہ جنات بیٹھے اور ان کے ساتھ خوبصورت نوجوان دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ تھی۔ مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ زویا سر جھکائے کھڑی تھی اور تیزی سے قدم اٹھاتی کمرے میں پہنچ گئی۔ اس وقت اس سے بات کرنا مناسب نہیں تھا۔ شام تک ہم مدرسے میں مصروف رہے۔ کاموں سے فارغ ہو کر میں رہائشی حصے کی طرف آ گئی کیونکہ بہت تھک چکی تھی۔ زویا مجھ سے پہلے آ گئی کیونکہ تھکاوٹ کی وجہ سے خود کو بیمار محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ اس کے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو وہ سو رہی تھی۔ جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ سلیم صاحب پہلے ہی موجود تھے۔ آنکھیں بند کیے بیڈ سے ٹیک لگائے نہ جانے کن خیالوں میں کھوئے تھے۔ میرا خیال تھا کہ ابھی تک انتظامات دیکھ رہی ہوں گی اور محفل ختم ہونے کے بعد مدرسے کے بچوں سے صفائی کروانے میں مصروف ہوں گے، لیکن وہ مجھ سے پہلے ہی گھر آ چکے تھے۔ حیران ہوتے ہوئے میں نے پوچھا کہ آپ کی صحت تو ٹھیک ہے؟ سب کام چھوڑ کر یہاں آ گئے؟ جس پر سلیم صاحب نے انتہائی دھیمے لہجے سے جواب دیا، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس تھک گیا ہوں اس لیے آ گیا ہوں۔ میں نے فکر مندی سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ کبھی بھی ایسے نرم اور بے بس لہجے سے انہوں نے بات نہیں کی تھی۔ کوئی بات ضرور تھی، لیکن اس وقت وہ مجھے بتانا نہیں چاہ رہے تھے۔ میں نے بھی اصرار نہیں کیا۔ کچھ دیر تک ان کے ساتھ باتیں کرتی رہی، پھر زویا کے کمرے میں آ گئی۔ میں نے دیکھا کہ زویا سو نہیں رہی تھی بلکہ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر عجیب تاثرات دکھائی دیے، جیسے وہ گھبرا گئی ہو۔ مسکرا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے پوچھا، آج تم بہت زیادہ تھک گئی ہو؟ اس سے پہلے جب میں تمہارے کمرے میں آئی تو تم سو رہی تھی۔ میں تم سے یہ پوچھنے آئی تھی کہ تمہاری صحت ٹھیک ہے یا نہیں۔ مسکرا کر میں اس سے پوچھنا تو نہیں چاہتی تھی کہ اسے اس بات کا شک ہو کہ میں اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہی ہوں۔ کمرے میں عجیب خوشبو پھیلی تھی۔ سانس کے راستے خوشبو کو سونگھتے میں نے ادھر ادھر دیکھا، پھر زویا سے پوچھا، یہ خوشبو کیسی ہے؟ جب بھی تمہارے کمرے میں آؤ مجھے یہی خوشبو محسوس ہوتی ہے، کہاں سے لے کر آئی ہو؟ تم جانتی ہو نا کہ تمہارے ابا کو عورتوں کا تیز خوشبو لگانا بالکل پسند نہیں۔ میری بات سن کر زویا نے کچھ سوچا، پھر تیزی سے جواب دیا، مجھے تو کچھ محسوس نہیں ہو رہا، کوئی خوشبو نہیں آ رہی۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں، میں سو گئی تھی کیونکہ میں تھک گئی تھی۔ ابھی اٹھی ہوں کیونکہ مجھے پانی پینا ہے اور دوبارہ سونے لگی ہوں۔ مجھے بہت نیند آ رہی ہے، ایک لمبی سی جمائی لیتے ہوئے زویا نے کہا اور بستر پر لیٹ گئی۔ میں کمرے سے باہر آ گئی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ زویا کا رویہ بہت حیرت انگیز تھا۔ کمرے میں آئی تو سلیم صاحب اب تک جاگ رہے تھے۔ وہ رات کو جلدی سو جانے کے عادی تھے، لیکن آج انہیں جاگتے ہوئے دیکھ کر مجھے حیرت ہو رہی تھی۔ 2 دن گزر گئے تھے، لیکن سلیم صاحب اسی طرح پریشان اور اداس تھے۔ میرے بار بار پوچھنے پر بھی مجھے کچھ نہیں بتا رہے تھے۔ رات کو نہ جانے کون سا پہر تھا جب میری آنکھ کھل گئی اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ سلیم صاحب اب تک جاگ رہے تھے۔ میں بھی اٹھ کر بیٹھ گئی، پھر سے فکر مندانہ لہجے سے پوچھا، ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے آپ کی نیند ڈسٹرب ہو گئی؟ مجھے کیوں نہیں بتاتے؟ ہو سکتا ہے آپ کی کوئی مدد کر سکوں۔ سلیم صاحب نے میری طرف دیکھا اور انتہائی بے بس لہجے سے کہا، میں خود کو بہت بے بس محسوس کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا، لیکن میں نہیں جانتا کہ یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ ایک لمبا سانس لیتے ہوئے انہوں نے کہا،
میں نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ آپ جب تک مجھے کچھ نہیں بتائیں گے مجھے کچھ سمجھ نہیں آئے گی۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ کیوں خود کو مجبور محسوس کر رہے ہیں؟ یہ سن کر سلیم صاحب کچھ دیر سوچتے رہے، پھر انتہائی دھیمے لہجے سے کہا، تم جانتی ہو نا کہ اس روز ہماری بیٹی کی محفل میں دعا پڑھنے کے لیے شہنشاہ جنات تشریف لائے تھے، لیکن وہ اکیلے نہیں آئے تھے بلکہ ان کے ساتھ ان کا ایک جوان بیٹا بھی تھا۔ شہنشاہ جنات نے جانے سے پہلے مجھ سے میری اکلوتی بیٹی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگا ہے۔ سلیم صاحب کی بات سن کر تو میرا حیرت سے منہ کھل گیا۔ حیران ہوتے ہوئے میں نے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ انسان اور جنات کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے۔ آپ نے شہنشاہ جنات کو انکار کر دینا تھا۔ بے بس نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے سلیم صاحب نے کہا، میں نے تو اسی وقت انکار کر دیا تھا، لیکن شہنشاہ جنات بضد ہیں کہ ان کا بیٹا ہماری بیٹی کو پسند کرتا ہے، اس لیے یہ شادی ہونا بہت ضروری ہے۔ مجھے تو زمین و آسمان گھومتے محسوس ہو رہے تھے۔ میں نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمیں ایسے بھی حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی، کیونکہ میں نہیں جانتی تھی کہ ہم نے جنات کے ساتھ کیسے مقابلہ کرنا ہے۔ میرے شوہر پر شاید جنات نے بہت زیادہ احسانات کیے تھے، ہمیں نہ صرف جگہ دی تھی بلکہ مشکل میں بھی ساتھ رہے۔ اب ان سب نیکیوں کا صلہ مانگ رہے تھے جو دینا ہمارے لیے ممکن نہیں تھا۔ میری ایک ہی بیٹی تھی اور میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے ساتھ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میرے آنسو بہنے لگے تھے۔ سلیم صاحب بھی بہت پریشان تھے۔ میں یہ چاہتا تھا کہ یہاں سے بھاگ کر کہیں دور چلا جاؤں اور کبھی پلٹ کر بھی واپس نہ آؤں، لیکن یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی بہت پریشان تھے، لیکن جب میں نے اپنی اکلوتی بیٹی زویا سے اس بارے میں بات کی تو اس کا جواب سن کر میں حیرت زدہ رہ گئی۔ اس نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ وہ خود بھی شہنشاہ جنات کے بیٹے عالم شاہ کو پسند کرتی ہے، اس لیے رشتے سے انکار مت کریں۔ بیٹی کا جواب سن کر مجھے زمین و آسمان گھومتے محسوس ہوئے۔ میرے ساتھ ساتھ سلیم صاحب بھی حیرت زدہ رہ گئے۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ زویا کا پراسرار اور خاموش رویہ شاید اسی وجہ سے تھا۔ اب مجھے دکھ ہو رہا تھا کہ میں نے ایسی جگہ پر اتنے سال کیوں گزارے جہاں جنات کا بسیرا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی زویا کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تم انسان ہو، جنات کے ساتھ تمہارا زندگی بسر کرنا ممکن نہیں۔ انسان اور جنات اللہ کی دو الگ مخلوقات ہیں، لیکن وہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی بہت پریشان تھے۔ ایک روز رات کو ہم دونوں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک کمرے میں عجیب و غریب شکل کا شخص نمودار ہوا، جسے دیکھ کر میں تو گھبرا گئی، لیکن سلیم صاحب نے اسے دیکھ کر عقیدت مندانہ انداز سے سلام پیش کیا۔ انہیں شہنشاہ جنات ہی کہہ کر مخاطب کر رہے تھے، جس سے مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ وہی جنات ہیں جو ہم سے ہماری بیٹی کا رشتہ مانگ رہے ہیں۔ مجھے نظر انداز کرتے ہوئے شہنشاہ جنات نے سلیم صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، مجھے تمہارے جواب کا انتظار تھا، لیکن تم نے اب تک کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہاری بیٹی ہمیشہ خوشگوار زندگی گزارے؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، جبکہ سلیم نے سر جھکا کر انتہائی عقیدت بھرے لہجے سے کہا، ایسے والدین دنیا میں نہیں ہو سکتے جو اپنی اولاد کو خوش نہیں دیکھنا چاہتے ہوں، لیکن بحیثیت مسلمان میں اس رشتے کو قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان اور جنات کے رشتے سے منع فرمایا تھا۔ آپ بھی مسلمان ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ جس کام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہو وہ کبھی بھی انسان یا کسی اور مسلمان کے لیے فائدہ نہیں ہو سکتا۔ سلیم صاحب کا جواب سن کر شہنشاہ جنات کی آنکھوں میں غصہ دکھائی دینے لگا۔ اسی وقت ایک اور نوجوان نمودار ہوا جسے میں نے پہچان لیا تھا۔ وہ دعا والے روز بھی شہنشاہ جنات کے بیٹے کے ساتھ تھا۔ نوجوان بہت غصے سے ہماری طرف دیکھ رہا تھا، پھر انتہائی اونچی آواز سے کہا، میں زویا کو اور زویا مجھے پسند کرتی ہے، پھر کسی کو اعتراض کیوں ہے؟ ہم نے تو آپ کی ہر موقع پر مدد کی، کبھی کوئی مسئلہ پیش نہیں آنے دیا، حتیٰ کہ ہمارا قبیلہ آپ کو یہاں سے بھگا دینا چاہتا تھا، لیکن ہم نے انہیں روک لیا۔ اب ہمارے احسانوں کا یہ بدلہ دے رہے ہیں؟ بہت غصے سے ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس وقت ہم خود کو بے بس محسوس کر رہے تھے۔ سلیم صاحب نے دیوار کا سہارا لیا اور کمرے میں رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ کر سر جھکا لیا۔ شہنشاہ جنات نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے فیصلہ کن لہجے سے کہا، بہت جلد دوبارہ آؤں گا،
لیکن اب کی بار انکار نہیں سن سکتا۔ جلد سے جلد شادی کی تیاریاں شروع کرو، کیونکہ اب شادی ہو جانی چاہیے، پہلے ہی دیر ہو چکی ہے۔ یہ کہتے ہی دونوں ہماری نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو گئے۔ اسی وقت زویا کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ بہت غصے میں دکھائی دے رہی تھی۔ ہماری حالت کو نظر انداز کرتے ہوئے زویا نے انتہائی غصے سے کہا، آپ دونوں کو کس بات پر اعتراض ہے؟ میں اپنی مرضی سے شادی کر رہی ہوں، لیکن شاید آپ دونوں میاں بیوی یہ نہیں چاہتے کہ میں ہنسی خوشی اور مرضی سے زندگی گزاروں۔ زویا کا رویہ اور لہجہ دونوں ہی تکلیف دہ تھے۔ ابھی چند دن کی محبت کی خاطر ہمیں برا بھلا کہہ رہی تھی۔ وہ غصے سے پاؤں پٹکتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں نے انتہائی بے بسی سے سلیم صاحب کی طرف دیکھا۔ میں نے اپنے ایک دوست سے بات کی۔ وہ کل ایک ایسے شخص کو لے کر آئے گا جو نہ صرف جنات کو قابو کر سکتا ہے بلکہ بہت سے جنات اس کے غلام بھی ہیں اور دوست بھی۔ پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ ان کی بات سن کر بھی مجھے کوئی تسلی نہیں ہوئی۔ جب ہماری اپنی بیٹی ہمیں یوں ہمیشہ کے لیے چھوڑ جانے کو تیار تھی تو پھر کسی اور شخص کی مدد سے بھلا کیا فائدہ ہو سکتا تھا۔ اگلے روز صبح سویرے ہی سلیم صاحب کے دوست حمزہ صاحب ایک بزرگ کے ساتھ ہمارے گھر آئے۔ ہم نے ان کو سارے واقعات کے بارے میں تفصیل سے بتایا، جسے سن کر وہ بزرگ انتہائی دھیمے لہجے سے کہنے لگے کہ جنات کو اللہ نے آگ اور دھوئیں سے پیدا کیا ہے، اس لیے جنات کے اندر انسانوں سے بالکل مختلف عادات پائی جاتی ہیں۔ دوسروں کو تنگ کرنا اور شر پھیلانا جنات کا پسندیدہ مشغلہ ہے، اس لیے ان سے دور ہی رہنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ بڑے بزرگ کہا کرتے تھے کہ جنات کی دوستی اور دشمنی دونوں انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ اب تو آپ کو اندازہ ہو ہی کیا ہوگا۔ زویا کو دیکھتے ہی بزرگ نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا، پھر زویا کی طرف پھونک مار دی۔ بہت دیر تک زویا پر پڑھ پڑھ کر دم کرتے رہے، پھر اس کے گلے میں ڈالنے کے لیے ایک تعویذ دیا۔ روحانی بزرگ نے ہمیں بتایا کہ شہنشاہ جنات کے بیٹے نے زویا کو اپنی خوشبو کا دیوانہ بنایا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ زویا کو اس کے علاوہ کوئی بھی دکھائی نہیں دیتا تھا، لیکن اب وہ پر امید تھی کہ زویا اس جن کی دیوانگی سے باہر نکل آئے گی۔ اچانک ہی شہنشاہ جنات اور اس کا بیٹا دونوں نمودار ہوئے اور بزرگ کو دیکھ کر انتہائی غصے سے کہنے لگے، تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن ان بزرگ نے ان سے الجھنا مناسب نہیں سمجھا اور سمجھانے والے انداز سے کہا کہ وہ ان سے کسی قسم کا لڑائی جھگڑا نہیں چاہتا، لیکن اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو انہیں سزا دینا ضروری ہو جائے گا۔ جس پر شہنشاہ جنات نے انتہائی نفرت بھری نگاہوں سے روحانی بزرگ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، شاید تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ مجھ میں کتنی طاقت ہے۔ ایک لمحے سے بھی کم وقت میں تمہیں جلا کر راکھ کر ڈالوں۔ ان بزرگ نے انتہائی تأمل سے جواب دیا کہ شاید تمہیں بھی اس بات کا علم نہیں کہ میں انسان ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے۔ میرے پاس اللہ کی بہترین کتاب اور اس کا کلام موجود ہے، اسی کے ذریعے ہی تمہیں تک پہنچ جاؤں گا۔ کچھ دیر تک دونوں میں بحث ہوتی رہی، پھر روحانی بزرگ نے ہاتھ کے اشارے سے شہنشاہ جنات اور اس کے بیٹے کی طرف اشارہ کیا تو وہ دونوں خود کو ایک پنجرے میں قید محسوس کرنے لگے۔ روحانی بزرگ نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں تم دونوں کو قید نہیں کرنا چاہتا، اپنی زندگی آرام سے گزارو، لیکن اگر تم لوگوں نے اس خاندان کا پیچھا نہیں چھوڑا تو پھر ہمیشہ میرا قیدی بن کر رہنا پڑے گا۔ شہنشاہ جنات نے دکھی لہجے سے کہا کہ ہم اس خاندان کا پیچھا صرف اس شرط پر چھوڑ سکتے ہیں کہ جب یہ ہماری زمین کو چھوڑ دے، جہاں پر ہم صدیوں سے آباد ہیں۔ روحانی بزرگ کے بولنے سے پہلے سلیم صاحب نے تیزی سے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں یہ زمین چھوڑ کر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ فیصلہ ہو گیا تھا، جس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ روحانی بزرگ نے شہنشاہ جنات اور ان کے بیٹے کو جانے کی اجازت دے دی۔ ان کے جانے کے بعد روحانی بزرگ نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ خدا کی زمین بہت بڑی ہے، کہیں بھی تمہیں ٹھکانہ مل جائے گا۔ اس ویران علاقے سے دور جا کر رہنا ہی تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ روحانی بزرگ تو چلے گئے، لیکن ہم بہت خوش تھے کہ ہماری جان جنات سے چھوٹ گئی۔ اب زویا بھی بالکل پہلے جیسی ہو گئی تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ اسے پرانے واقعات یاد ہی نہیں۔ بہت جلد ہم نے وہ جگہ اور وہ مدرسہ بھی چھوڑ دیا۔ ہم نے ایک قصبے میں بہت بڑا سا گھر کرائے پر لے لیا۔ اب ہم وہاں رہ رہے تھے، لیکن مدرسے کو تو اب بھی چلا رہے تھے۔ میں جب بھی پرانے واقعات کو یاد کرتی ہوں تو بہت خوف محسوس کرتی ہوں، لیکن اب تو زویا کی بھی شادی ہو چکی ہے
اور وہ اپنی زندگی میں بہت خوش اور مطمئن ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔